دریائے جہلم، جسے ہندی میں دیوناگری، اردو میں جہلم اور کشمیری میں ویتھ کہا جاتا ہے۔ یہ دریا بھارت سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریا کی کل لمبائی 725 کلومیٹر یعنی 450 میل ہے۔ دریائے جہلم کو ہمالیہ پیر پنجال کے دامن میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سری نگر کی ڈھل جھیل سے پانی لیتا ہوا دریائے جہلم سری نگر کے پاس سے گزرتا ہوا وولر جھیل میں گر جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی گزرگاہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ چکوٹھی میں لائن آف کنٹرول سے مظفر آباد اور کوہالہ تک کیا جا سکتا ہے۔ دریائے جہلم مظفر آباد میں دریائے نیلم میں شامل ہو جاتا ہے اور وادی کاغان میں کنہار دریائے سے مل کر دریائے پونچھ میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے جہلم آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے مقام پر منگلا پہنچ کر میدانی علاقے سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بہتا ہوا تریمو بیراج کے مقام پر یہ دریا چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنجنت کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ منگلا کے مقام پر ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے اور دریا کا پانی اس ڈیم سے آتا ہے۔ اس کو منگلا ڈیم کہتے ہیں۔ اس کا پانی آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے۔ دریائے جہلم پاکستان میں جہلم، ملکوال اور خوشاب کے میدانی علاقوں سے بہتا ہوا ضلع جھنگ میں تریمو کے مقام پر دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے جہلم پر 1967 میں منگلا ڈیم بنایا گیا۔ اس میں 5.9 ملین ایکڑ پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس دریا پر 1967 میں رسول بیراج تعمیر کیا گیا۔ دریائے جہلم سے 2 نہریں نکالی گئیں۔ لوئر جہلم کینال 1901 میں ضلع گجرات کے مقام رسول سے نکالی گئی۔ اس کی مزید 2 شاخیں کھارا در اور مشین سے ضلع جھنگ کا شمالی حصہ سراب ہوتا ہے۔ اپر جہلم 1915 میں تعمیر کی گئی۔ اس کا پانی منگلا سے دریائے چناب تک جاتا ہے۔ رسول بیراج سے رسول قادر لنک اور چشمہ جہلم لنک کینال نکالی گئی۔ دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقہ کو 2 آبا چچ کہتے ہیں۔ اس کے مغربی حصہ کو تھل کہا جاتا ہے۔ رسول بیراج کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوئر جہلم نکالی گئی جو ضلع شاہ پور پاکستان کو سیراب کرتی ہے، اور رسول کی پن بجلی کا منصوبہ اسی کا مرہون منت ہے۔ نہر اپر جہلم منگلا آزاد کشمیر کے مقام پر نکالی گئی اور ضلع گجرات کے بعض علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ آب پاشی کے علاوہ ریاست کشمیر میں عمارتی لکڑی کی برآمد کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی دریا ہے۔ اسکندر اعظم اور پورس کی لڑائی اسی دریا کے کنارے لڑی گئی۔ اسکندر اعظم نے اس کو فتح کی یادگار میں دریائے جہلم کے کنارے 2 شہر آباد کیے۔ پہلا شہر بالکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی، اور دوسرا دریا کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا۔ اس شہر کو اسکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے بوسیفالس سے منسوب کیا جو اس لڑائی میں کام آ گیا۔ جہلم کا موجودہ شہر اسی مقام پر آباد ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔